رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف گہرا سناٹا تھا، المیر خانزادہ کے فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نیم آنکھوں سے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر اپنے قریبی دوست اور پولیس انسپکٹر شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ المیر نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے شہریار کی آواز میں چھپی گھبراہٹ نے اسے لمحوں میں پوری طرح بیدار کر دیا۔ المیر، ابھی کے ابھی تھانے پہنچو، معاملہ بہت سنگین ہے اور تمہارے خاندان کی عزت سے جڑا ہے۔ میں نے پہلے کبھی تمہیں اس طرح فون نہیں کیا، لیکن اب بات تمہارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ المیر کا دل کسی انجانے خوف سے زور سے دھڑکا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ شہریار، اتنی رات گئے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، مگر شہریار نے صرف اتنا کہا، بس جلدی آ جاؤ، فون پر کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ یہاں ایک لڑکی ہے جو بری طرح زخمی ہے اور صرف تمہارا نام لے رہی ہے۔ المیر نے گھبراہٹ میں فون بند کیا، اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دیوانہ وار تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے اور وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون لڑکی ہو سکتی ہے جس نے آدھی رات کو اسے اس قدر پریشان کر دیا تھا۔ المیر نے جیسے ہی تھانے کے احاطے میں قدم رکھا، اس کے سامنے موجود منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ سامنے سوہا کھڑی تھی، اس کی حویلی کی سب سے کمسن اور معصوم کزن جو بھی بمشکل 17 سال کی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں پشیمانی کے گہرے سائے تھے۔ المیر کی نظریں جب سوہا سے ہٹ کر اس کے ساتھ کھڑے تقریباً 35 سالہ مرد پر پڑی تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی حویلی کی عزت، وہ بچی جسے سب نے پھولوں کی طرح پالا تھا، آدھی رات کو ایک ادھیڑ عمر اجنبی کے ساتھ تھانے میں موجود تھی۔ غصے کی ایک ایسی لہر المیر کے وجود میں اٹھی جس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ سوہا! المیر کی دھاڑ تھانے کے در و دیوار میں ٹکرائی تو سوہا نے تڑپ کر سر اٹھایا اور المیر کو سامنے دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ المیر کا جاہ و جلال اس وقت دیدنی تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح اس مرد کی طرف بڑھا جو سوہا کے ساتھ کھڑا اسے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ المیر کو اس وقت سوہا کی کم سنی یا اس کی سسکیوں کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اسے صرف حویلی کی وہ عزت یاد آ رہی تھی جو اس وقت تھانے کے غلیظ فرش پر نیلام ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس مرد کا کالر جکڑا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہماری حویلی کی بیٹی کو اس وقت یہاں لانے کی تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ المیر کی آواز میں وہ وحشت تھی کہ تھانے میں موجود سپاہی بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ سوہا نے روتے ہوئے المیر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے اسے ایک طرف جھٹک دیا۔ اس وقت المیر خانزادہ کے لیے رشتہ، عمر کا فرق اور مروت سب ختم ہو چکے تھے۔ اس کے سامنے صرف ایک مجرم تھا اور ایک ایسی کزن جس نے اس کے خاندان کے وقار کو خاک میں ملا دیا تھا۔ شہریار نے المیر کی وحشت دیکھ کر مداخلت کی اور اسے بازو سے پکڑ کر تھانے کے ایک کونے میں لے گیا جہاں باقی کانسٹیبلز کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے المیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی دبی آواز میں وہ سچ اگل دیا جس نے المیر کے پہلو تلے سے زمین نکال دی۔ المیر، خود پر قابو رکھو۔ ابھی تک اس تھانے میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کا تعلق تم سے ہے۔ میں نے تمام ریکارڈز ابھی ہولڈ کر رکھے ہیں۔ شہریار نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر المیر کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ زہریلے الفاظ کہے، ہم نے ہوٹل کے ایک کمرے پر ریڈ کی تھی اور تمہاری اس 17 سالہ کزن کو اسی 35 سالہ مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں اس کمرے سے پکڑا ہے۔ یہ سننا تھا کہ المیر کو لگا جیسے اس کے کانوں میں گرم لوہا انڈیل دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے پھٹنے لگیں اور اس نے پلٹ کر دور کھڑی سوہا کو دیکھا جو سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی حویلی کی سب سے معصوم کلی اس قدر غلیظ داغ اپنے دامن میں لگا کر آئی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں اس مرد کا گلا گھونٹ دے اور سوہا سے پوچھے کہ اس نے خاندان کی پگڑی اچھالتے ہوئے ایک بار بھی اپنے بھائیوں کا خیال کیوں نہیں کیا۔ المیر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور اس کا پورا وجود غصے سے تھر تھرانے لگا۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، کمرے سے؟ ہوٹل کے کمرے سے نکلی ہے یہ؟ شہریار نے صرف خاموشی سے سر ہلا کر تصدیق کی۔ المیر نے ایک گہرا اور تپتا ہوا سانس لیا۔ اس کی نظروں میں اب سوہا کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ وہ نفرت اور حقارت اتر آئی تھی جو کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے فطری تھی۔
وہ خاموشی سے دوبارہ سوہا کی طرف بڑھا، مگر اس بار اس کے قدموں کی چاپ کسی جلاد کی چاپ جیسی تھی۔ سوہا نے جیسے ہی اسے قریب آتے محسوس کیا، اس کی سسکیاں بند ہو گئیں اور وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی۔ علمیر نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے سوہا کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچا۔ اس کی پوریں سوہا کے نرم رنگت میں دھنسنے لگی تھیں۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اسے تھانے کے فرش پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سوہا کے پیر لڑکھڑا رہے تھے اور وہ بار بار گرنے کو تھی، مگر علمیر کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ اسے اس تکلیف کا کوئی احساس نہ ہوا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر سوہا کو اندر پھینکا اور خود دوسری طرف سے بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ سوہا جو اب تک صدمے میں تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے تھرتھراتے ہاتھوں سے علمیر کا بازو پکڑنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ لالا، لالا میری بات سنیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لالا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ سوہا نے سسکتے ہوئے التجا کی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا اور وہ بار بار غلطی کا لفظ دہرا کر اس کے غصے کو مزید دوہرا کر رہی تھی۔ علمیر نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر مکہ مارا اور خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ غلطی؟ سوہا اسے غلطی نہیں کہتے، تم نے ہماری غیرت کا جنازہ نکالا ہے، تم نے خان زادہ خاندان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس کی آواز کی گونج گاڑی کے بند شیشوں میں سوہا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ بس ہچکیاں لیتی ہوئی اپنا سر سیٹ سے ٹکا کر معافیا مانگتی رہی، مگر علمیر کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ علمیر نے غصے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے ایک کزن کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی آواز میں ایسی سردی اور کاٹ تھی کہ سننے والے کی روح فنا ہو جائے۔ فوراً نکاح خواں کو اور 2 گواہوں کو لے کر فارم ہاؤس پہنچو، ایک ضروری کام ہے جو آج کی رات ہی ختم ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون پٹخ دیا۔ گاڑی کی بند جگہ میں علمیر کے کہے گئے لفظ کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ سوہا نے جیسے ہی نکاح خواہ کا نام سنا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے چہرے سے رہی سہی لالی بھی اڑ گئی تھی اور وہ بت بنی علمیر کو دیکھنے لگی تھی۔ نکاح؟ لالا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ علمیر اس کی غلطی کا کیا بھیانک انجام سوچ چکا ہے۔ فارم ہاؤس کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ علمیر نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اس کا چہرہ اب بھی کسی پتھر کی طرح سخت اور تاثرات سے عاری تھا، جیسے اس نے سوہا کی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہو۔ علمیر نے گاڑی فارم ہاؤس کے کچے راستے پر ایک جھٹکے سے روکی۔ اس کے ماتھے پر ابھری رگیں اس کے اندر کے خوف کا اور طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور ایک وحشیانہ انداز میں سوہا کے بازو سے اپنی گرفت میں دبوچا۔ باہر نکلو! اس کی آواز کی گرج نے سوہا کی دھڑکنیں دوہری کر دی تھیں اور روک دیں۔ سوہا نے روتے ہوئے گاڑی کی سیٹ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر علمیر کی طاقت کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا۔ سوہا کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے اور وہ درد اور خوف سے بلک رہی تھی، مگر علمیر کے دل میں جیسے رحم کا خانہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا فارم ہاؤس کے بڑے ہال کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں روشنیوں میں سے نکاح خواہ اور گواہ بیٹھے نظر آئے۔ سوہا کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے علمیر کی آستینیں پکڑنی چاہیں۔ لالا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی لالا، مجھے معاف کر دیں۔ مگر علمیر نے اسے ہال کے فرش پر ایک جھٹکے سے گرایا۔ سوہا چادر سمیت فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی کلائی پر علمیر کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر آئے تھے۔ علمیر نے اس کے پاس جھک کر سرد لہجے میں کہا، تم نے اپنی مرضی کی زندگی جینے کی کوشش کی تھی نا سوہا، اب علمیر خانزادہ تمہیں بتائے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ تیار ہو جاؤ اس جہنم کے لیے جس کا دروازہ تم نے خود کھولا ہے۔ علمیر نے سوہا کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ہال کے اندرونی کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے سانس اب بھی تیز چل رہے تھے۔ باہر ہال میں اس کے 3 کزنز نکاح خواہ کو لیے پہنچ چکے تھے پہلے ہی۔ ان سب کے چہروں پر تجسس اور شرارت کی ملی جلی لہر تھی، کیونکہ علمیر نے فون پر کچھ واضح نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی علمیر کمرے سے باہر نکل کر ان کی طرف آیا، اس کے کزنز نے اسے گھیر لیا۔ اوہ ہو علمیر خانزادہ، کیا بات ہے؟ ایسی کیا ایمرجنسی آن پڑی کہ رات کے اس پہر نکاح خواہ کو فارم ہاؤس بلانا پڑا؟ ایک کزن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دوسرا کزن ہنستے ہوئے بولا، بھائی ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کون سی خوش نصیب ہے جس نے ہمارے اکھڑ مزاج علمیر کا دل جیت لیا۔ کون پسند آ گئی ہے تمہیں؟ کیا وہ اندر کمرے میں ہے؟ وہ سب اسے چھیڑ رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ ان میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بند کمرے میں ان کی اپنی چھوٹی کزن سوہا موجود ہے، جس کی زندگی کا فیصلہ علمیر نے چند منٹوں میں کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ان کی ہنسی علمیر کے زخموں پر نمک کا کام کر رہی تھی۔
اس نے ایک سرد نگاہ ان پر سب پر ڈالی جس سے ان کے کہکہے ایک دم دب گئے۔ خاموش سے وہیں بیٹھے رہو جہاں بیٹھے ہو۔ المیر کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ نکاح کے لیے بلایا ہے تو صرف نکاح دیکھو، سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس نے گرج کر کہا اور نکاح خواہ کی طرف بڑھا، جبکہ باقی کزنز ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے کہ آخر المیر کس بات پر اتنا بپھرا ہوا اور وہ لڑکی کون ہے جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر یہاں لایا ہے۔ المیر نے ان کے کسی سوال کا جواب دینا تو دور، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کا غصہ اس وقت عروج پر تھا اور چہرہ تپتے ہوئے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کی خاموشی اتنی ہولناک تھی کہ ہال میں موجود اس کی کزنز کی ہنسی اور مذاق وہیں دم توڑ گئے۔ ان سب نے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب المیر خان زادہ اس طرح غصے میں ہو تو اس کے سامنے بولنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اس نے نکاح خواہ کے سامنے رکھی کرسی کو ایک جھٹکے سے گھسیٹا جس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ المیر کے ماتھے پر ابری رگیں اور اس کے جبڑوں کی سختی صاف بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی طوفان برپا ہے۔ وہ اپنی جیب سے قلم نکال کر میز پر پٹک چکا تھا اور اس کی نظریں بار بار اس بند کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سوہا اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے اس وحشت اور خاموش غصے نے وہاں موجود ہر شخص کو سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بس ایک اشارے کا منتظر تھا کہ کب یہ کاغذی کارروائی شروع ہو اور وہ اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر کے سوہا کو اس کی اوقات یاد دلائے۔ المیر نے ایک جھٹکے سے ہال کا دروازہ کھولا اور اپنے دو کزنز کو اشارے سے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں حیرت اور تجسس کے عالم میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی ان کی نظر سامنے بیٹھ کے کونے پر سمٹی ہوئی لڑکی پر پڑی، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ سوہا نے روتے ہوئے سر اٹھایا تو سامنے اپنے کزنز کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی سسکی نکلی۔ المیر نے ایک وحشیانہ انداز میں نکاح نامہ سوہا کے سامنے فرش پر پٹکا۔ دستخط کرو اس پر۔ المیر کی آواز کسی گرجتے بادل کی طرح کمرے میں گونجی۔ اس کے دونوں کزنز کے چہرے پر حیرت سے فک ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے المیر اتنی رازداری سے نکاح کے لیے یہاں لایا ہے وہ ان کی اپنی بہنوں جیسی چھوٹی کزن سوہا ہے۔ المیر، یہ سوہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کزن نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، مگر المیر نے پلٹ کر اسے ایسی خون خوار نظروں سے دیکھا کہ وہ بولتے بولتے ہی رک گیا۔ سوہا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھانا چاہا مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر المیر کی طرف دیکھا۔ لالا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ المیر نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کاغذ کے قریب کیا۔ پاؤں پڑنے کا وقت تم نے ہوٹل کے اس کمرے میں گزار دیا سوہا، اب صرف دستخط کرو ورنہ تمہارا بھائی تمہاری لاش یہاں سے نکالے گا۔ کزنز کے سر چکرا گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ المیر کس ہوٹل اور کس گناہ کی بات کر رہا ہے۔ وہ بس ساکت کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جہاں المیر خان زادہ اپنی ہی کزن کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنے غصے کی بھیٹ چڑھانے جا رہا تھا۔ نکاح کے کاغذات پر لرزتے ہاتھوں سے سوہا کے دستخط ہوتے ہی المیر نے وہ کاغذ ایک جھٹکے سے نکاح خواہ کی طرف اچھالا اور پھر ہال کی طرف مڑا۔ نکاح ہو گیا، اب آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سردی اور حتمیت تھی کہ کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نکاح خواہ اور گواہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ المیر کے کزنز جو اب تک سکتے کی حالت میں تھے ابھی بھی وہیں کھڑے المیر کے غصے کی تپش محسوس کر رہے تھے۔ جب وہ سب باہر نکلنے لگے تو ایک کزن نے ہمت جٹا کر قدم روکے اور ڈرتے ہوئے المیر کے قریب جا کر دبی آواز میں کہا، لالا، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، بچی ہے وہ، اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اسے معاف کر دینا، اتنی سختی مت کرنا۔ المیر نے ایک دم گردن گھما کر اسے ایسی وحشتناک نظروں سے گھورا کہ کزن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں لرزتا ہوا غصہ صاف کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو وہ اس کا بھی وہی حال کرے گا۔ وہ کزن فوراً پیچھے ہٹا اور باقیوں کے ساتھ تیزی سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ باہر گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور پھر دور چلے جانے کی آوازیں خاموش ہوتے ہی فارم ہاؤس پر ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ اب وہاں صرف المیر تھا، اس کا ادھورا انتقام اور وہ 17 سالہ لڑکی جو اب کاغذات کی روح سے اس کی ملکیت بن چکی تھی۔ المیر نے کمرے کی کنڈی دوبارہ چڑھائی اور دھیرے دھیرے سوہا کی طرف بڑھنا شروع کیا جو فرش پر سر جھکائے اپنی تقدیر کو رو رہی تھی۔ باہر گاڑیوں کا شور تھمتے ہی فارم ہاؤس کے اس کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو طوفان سے پہلے والے سناٹے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ المیر کے تن بدن میں غصے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اپنی قمیض کے بٹن توڑے اور اسے اتار کر دور کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اس کے کسرتی بدن کی تنی ہوئی رگیں اور سینے کی تیز دھڑکن اس کے اندر مچنے والی ہلچل کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اب کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح آہستہ آہستہ سوہا کی طرف بڑھا جو فرش پر اپنی بڑی سی چادر میں سمٹی دیوار سے لگی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ المیر کا سایہ اس کے وجود پر پڑا تو سوہا نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چادر کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔
المیر اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی بھاری سانسیں سوہا کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے جھک کر سوہا کے دونوں شانوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگاتے ہوئے اوپر اٹھنے پر مجبور کیا۔ اب کوئی نہیں ہے سوہا، تمہارا وہ دوست بھی نہیں اور تمہاری وکالت کرنے والے وہ بھائی بھی نہیں، اب صرف تم میری ہو اور تم ہو۔ المیر کی آواز اس کے کان کے پاس کسی گرم پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس نے سوہا کے چہرے سے چادر کا پلو ہٹایا اور اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے اتنا قریب کر دیا کہ سوہا کو اس کی آنکھوں میں اپنا برباد ہوتا ہوا عکس نظر آنے لگا۔ بتاؤ، اس مرد میں ایسی کیا خاص بات تھی جو امیر خان زادہ کی غیرت سے بڑھ کر لگی تمہیں؟ اس کا لہجہ جتنا دھیما تھا اس میں چھپی نفرت اتنی ہی گہری تھی۔ المیر نے ایک جنونی جھٹکے سے سوہا کے دونوں کانوں کو اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ جکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں سوہا کی نازک کلائیوں میں اس شدت سے پیوست ہوئیں کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ سوہا نے تڑپ کر اس کے قید سے نکلنا چاہا مگر المیر کا بھاری وجود ایک دیوار کی طرح اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ لالا، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ شدت سے ہچکیاں لیتے ہوئے معافیا مانگ رہی تھی مگر المیر پر اس وقت جو خون سوار تھا، اس نے جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ سوہا کی گردن کے پاس جھکایا اور اپنے لب اس کی تپتی ہوئی جلد پر رکھ دیے۔ المیر کی گھنی مونچھوں کی چبھن سوہا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری کی طرح دوڑ گئی۔ وہ احساس اتنا تیکھا اور چھپتا ہوا تھا کہ سوہا کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ المیر کی گرم اور تیز سانسیں اس کی شہ رگ کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں جبکہ المیر کی گرفت اس کے ہاتھوں پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں اور لبوں کے لمس سے اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اب وہ کس کی قید میں ہے، ایک ایسی قید جہاں سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ سوہا کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں گھٹ کر رہ گئی تھیں کیونکہ المیر خان زادہ کا جنون اب تمام حدیں پار کر رہا تھا۔ المیر کے خون کی تپش نے آہستہ آہستہ ایک عجیب سی تپش کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تکلیف اور دھوکے کا حساب لینے نکلا تھا مگر جیسے ہی اس نے سوہا کے لرزتے ہوئے وجود اور اس کی بے بس سسکیوں کو محسوس کیا، اس کے اندر کا ایک اکڑ مرد کہیں پگھلنے لگا۔ وہ اپنی اس کانچ کی گڑیا کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سوہا کو ذرا بھی بے رحمی سے چھوا تو وہ کرچی کرچی ہو جائے گی اور ان کرچیوں سے المیر اپنی روح کو بھی لہولہان کر جائے گا۔ اس کے لمس میں اب وہ وحشت نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسی نرمی آ گئی تھی جو سوہا کے خوف کو آہستہ آہستہ سکون میں بدل رہی تھی۔ المیر نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دیں۔ وہ خاموشی سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گردن پر لبوں کا لمس اب چبھن نہیں بلکہ ایک ادھوری محبت کا پکار بن گیا تھا۔ سوہا کی سسکیاں تھمنے لگیں اور وہ المیر کی باہوں میں خوف کو ڈھیلا چھوڑ گئیں۔ المیر اسے اپنی پناہ میں لیے اس کی سماعتوں میں اپنی بھاری سانسوں سے سکون اتار رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنا حق جتا رہا تھا مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں یہ نازک سی جان اس کے بوجھ تلے دب نہ جائے۔ رات کے اس پہر فارم ہاؤس کے اس بند کمرے میں المیر خان زادہ اپنی انا اور غصے کو کہیں پیچھے چھوڑ کر صرف اپنی اس چھوٹی سی کزن کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ بھلے ہی اس سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ صبح کی پہلی کرن جب فارم ہاؤس کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو رات کی وہ تمام وحشت اور شدت اب ایک پرسکون مگر تکلیف دہ خاموشی میں بدل چکی تھی۔ المیر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے پر ایک بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو سوہا نے ڈھال سی اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا وجود المیر کے چوڑے سینے کے سامنے بہت ہی معصوم اور بے بس لگ رہا تھا۔ المیر نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو اس کے پور جلنے لگے۔ سوہا شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے اور وہ بخار کے تپش میں ہذیانی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ المیر کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہی لڑکی جس پر وہ چند گھنٹے پہلے برس رہا تھا اب اس کے سامنے ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پڑی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے سوہا کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے ماتھے سے ہٹایا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں مزید بھینچ لیا۔ سوہا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور درد کی شدت سے المیر کی قمیض کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ لالا، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ المیر کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے سوہا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے پرسکون کرنے کے لیے اس کی کمر سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی اس کانچ کی گڑیا کو کل رات جس اذیت سے گزارا تھا یہ اسی کا رد عمل تھا۔ وہ خاموشی سے اسے خود میں سمیٹے بیٹھا رہا جیسے اپنی تبش سے اس کا بخار کھینچ لینا چاہتا ہوں۔ حویلی میں اس وقت ایک قیامت کا سا منظر تھا۔ رات سے سوہا کے غائب ہونے اور پھر المیر کے لاپتہ ہو جانے نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان تینوں کزنس نے جو نکاح میں موجود تھے خوف اور المیر کی دہشت کے مارے اب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اب بس خاموشی سے ایک کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔
آغا جان تسبیح ہاتھ میں لیے پریشانی میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ان کے موبائل پر المیر کا فون آیا۔ سب کی نظریں آغا جان کے چہرے پر جم گئیں۔ المیر کی آواز دوسری طرف سے کسی فیصلے کی طرح آئی تھی۔ آغا جان، کل میرے اور سوہا کے ولیمے کی تیاری کریں۔ میں نے رات اس سے نکاح کر لیا ہے، ہم شام تک واپس حویلی پہنچ جائیں گے۔ یہ خبر جیسے ہی آغا جان نے سب کو سنائی، حویلی میں موجود ہر شخص پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ المیر کے والد خانزادہ صاحب کا غصہ سب سے چہرے تمتما اٹھا تھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے آغا جان کی طرف بڑھے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ نکاح؟ اس 17 سالہ بچی کے ساتھ؟ آغا جان، آپ نے اسے حد سے زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے۔ دیکھیے آج اس نے کیا کر ڈالا۔ وہ وحشی ہے آغا جان، وہ اس معصوم سی کلی کو مسل دے گا۔ اس کا غصہ اور اس کا جنون اس بچی کی جان لے لے گا۔ وہ خون خوار جانور ہے جو معصومیت کا مطلب بھی نہیں جانتا۔ حویلی کی عورتوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ سب جانتے تھے کہ المیر جب غصے میں ہوتا ہے تو اسے کسی رشتے کا پاس نہیں رہتا، اور سوہا، وہ تو ابھی زندگی کے نشیب و فراز سے بھی واقف نہیں تھی۔ خانزادہ صاحب دیواروں پر مکے مار رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ المیر نے اگر ایک بار فیصلہ کر لیا تو اب کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس ایک رات میں ایسا کیا ہوا کہ المیر جیسا سخت دل مرد سوہا جیسی بچی کو اس طرح زبردستی اپنے نکاح میں لے آیا۔ المیر نے خود کچن میں جا کر سوہا کے لیے سوپ تیار کیا اور بڑی خاموشی سے اسے پلانے لگا۔ سوہا نے گرم شاور لینے کے بعد المیر کی ہی ایک بڑی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جس میں وہ بہت ہی چھوٹی اور معصوم لگ رہی تھی۔ کپڑے اس کے وجود پر لٹک رہے تھے، مگر ان میں سے آنے والی المیر کے پرفیوم کی مہک اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ المیر کی آنکھوں میں ابھی وہ کاٹ دینے والا غصہ برقرار تھا جو کسی بھی لمحے اسے جھلسا سکتا تھا۔ سوہا نے چمچ پکڑتے ہوئے ڈر کے مارے المیر کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید رات المیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جس طرح اس نے اسے تھانے سے گھسیٹا تھا اور جس وحشیانہ انداز میں قمیص اتار کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ سوہا کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، مگر جتنا سوہا نے ڈر کر سوچا تھا اس کے برعکس المیر نے اس کا بال بھی باقا نہیں کیا تھا۔ اس نے سختی تو کی تھی، مگر اس کی حدیں ہمیشہ سوہا کی سلامتی پر آ کر رک جاتی تھیں۔ المیر نے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا اور اس کے قریب ہو کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے سوہا، تمہاری اس حرکت کی سزا تمہیں زندگی بھر بھگتنی پڑے گی۔ اس نے سرد لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ سوہا کے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ المیر کا غصہ اب بھی اس کے ماتھے پر تیکھی لکیروں کی صورت میں موجود تھا، مگر اس کے ہاتھوں کا لمس اب بھی اتنا ہی نرم تھا جیسے وہ کسی ریشمی کپڑے کو چھو رہا ہو۔ سوہا خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکائے یہ سوچ رہی تھی کہ المیر خانزادہ جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے اتنا ہی پیچیدہ۔ جس نے اسے توڑنے کا وعدہ تو کیا مگر خود ہی اسے سمیٹنے میں لگ گیا۔ سوہا نے روتے ہوئے المیر کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں التجا سے بھری تھیں اور گالوں پر بہتے آنسو المیر کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ لالا، خدا کے لیے آغا جان کو کچھ نہ بتائیے گا، تایا جان، چاچو، کسی کو بھی اس رات کا پتہ نہ چلے، وہ سب مر جائیں گے۔ لالا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے چاچو کی اکلوتی نشانی ہے جس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد پوری حویلی نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، سب کی جان تھی۔ اگر حویلی کے بڑوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کی وہ معصوم کلی رات کے 2 بجے ایک نامحرم کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے پکڑی گئی ہے تو خانزادہ خاندان کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ میں آپ کی لونڈی بن کر رہوں گی، آپ جو سزا دیں گے وہ کاٹوں گی، بس میرا یہ گناہ سب سے چھپا لیں۔ وہ المیر کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ المیر نے ایک سرد اور گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ سوہا کی اس بے بسی کو دیکھ کر مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے جھک کر سوہا کے چہرے کو اپنی مٹھی میں بھرا۔ تمہیں اس بات کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب تم اس مرد کے ساتھ اس کمرے میں گئی تھی؟ تمہیں اپنے یتیم ہونے کا اور ان سب کے لاڈ کا احساس اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ المیر کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ سوہا نے تڑپ کر سر جھکا لیا۔ اسے اپنی غلطی کا بوجھ اب اپنی جان سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ المیر نے اسے خود سے دور کیا اور کھڑا ہو گیا۔ نکاح میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ان کی پگڑیاں اچھالنے سے بچ جائیں، مگر یاد رکھنا سوہا، تم نے جو داغ لگایا ہو اس کی تپش تمہیں ہر روز میرے ساتھ اس گھر میں محسوس کرنی ہوگی۔ سوہا خاموش ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ المیر نے اسے سب کی نظروں میں تو بچا لیا ہے، مگر اس کی اپنی نظروں میں اب وہ کبھی وہ معصوم سوہا نہیں بن سکے گی جسے سب پیار کرتے تھے۔ المیر کے دل میں سوہا کے لیے نفرت اور حقارت کا ایک لاوا ابل رہا تھا، مگر خاندان کی عزت کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔
جب ان کی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہاں پہلے ہی پورا خاندان موجود تھا۔ جیسے ہی علمیر نے گاڑی سے نکل کر سوہا کے لیے دروازہ کھولا، حویلی کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں۔ تائی جان نے آ کر بڑھ کر سوہا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے رو پڑیں۔ میری بچی کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم سب کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ چچی جان نے بھی اسے سینے سے لگایا اور علمیر کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ علمیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے اسے اس طرح کیوں ڈرایا کہ وہ تمہارے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی؟ کزنز نے سوہا کو گھیر لیا، سب کی آنکھوں میں پریشانی اور ہمدردی تھی۔ سوہا کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تائی جان اور چچی جان کی محبت دیکھ کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ ہر بار جب کوئی اسے معصوم کہہ کر چومتا، اسے علمیر کی وہ نفرت بھری نظریں اپنی روح پر چپتی ہوئی محسوس ہوتیں، جو ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ سب ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ سوہا نے ایک نظر علمیر پر ڈالی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ علمیر ابھی سب کے سامنے چیخ کر کہہ دے گا کہ تم جسے سینے سے لگا رہی ہو وہ ہوٹل کے کمرے سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ علمیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور سرد لہجے میں سب کو مخاطب کیا، سوہا اب میری بیوی ہے اور میری بیوی کے بارے میں اب کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز کی کاٹ نے سب کو خاموش کر دیا، مگر سوہا جانتی تھی کہ یہ الفاظ تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اسے جتانے کے لیے کہے گئے تھے۔ علمیر کی نظریں سوہا کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ کہہ رہا ہو تمہاری حقیقت صرف میرے پاس ایک امانت ہے اور اس امانت کی قیمت تمہیں روز چکانی ہوگی۔ ولیمہ خاموشی سے گزر گیا، لیکن حویلی کی رونقوں کے پیچھے علمیر کے دل کا قبرستان آباد ہو چکا تھا۔ وہ سوہا کو اپنی زندگی میں تو لے آیا تھا مگر اسے اپنے وجود کا حصہ بنانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر سوہا کے لیے ایک ایسی خاموش نفرت پل رہی تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ علمیر اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور پھر آدھی رات کے بعد تب لوٹتا جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں ہوتی۔ اس کا مقصد صرف سوہا کے معصوم چہرے سے بچنا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر اس کے اندر کا وہ زخم ہرا ہو جاتا تھا جو تھانے کے اس رات نے اسے دیا تھا۔ جب وہ رات کے پچھلے پہر کمرے میں داخل ہوتا تو سوہا کو بستر کے ایک کونے میں سمٹے ہوئے دیکھ کر اس کے جبڑے بھیج جاتے۔ اس کے اندر غصے کا ایک تپتا ہوا لاوا تھا جو باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنا یہ غصہ سوہا پر نکالا تو اگر اس نے اس سے وہ تلخ سوالات کیے جو اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے تو وہ کانچ کی گڑیا ایک لمحے میں چکنا چور ہو جائے گی۔ علمیر اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے معاف کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سوہا کا کوئی بھی جواب یا اس کے بہتے ہوئے آنسو اس کے دل کی اس دیوار کو گرا دیں گے جو اس نے نفرت سے بنائی تھی۔ سوہا اندھیرے میں جاگتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ سنتی، اس کے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی مہک اسے اپنے اندر طرف کھینچتی، مگر علمیر کا وہ سرد اور اجنبی رویہ اسے وہیں منجمد کر دیتا۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ جاتا یا دوسری طرف رخ کر کے سو جاتا، جیسے سوہا اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ علمیر خود کو اذیت دے رہا تھا تاکہ وہ سوہا کو اس کی اوقات یاد دلا سکے، مگر اس خاموشی میں بھی وہ خود بھی آہستہ آہستہ جل رہا تھا۔ آغا جان جو علمیر کی رگ رگ سے واقف تھے، اس کی یہ خاموشی اور راتوں کو دیر سے لوٹنا زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ ایک رات جب علمیر ہمیشہ کی طرح دیر سے حویلی میں داخل ہوا تو آغا جان دالان میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ علمیر رک جاؤ، آغا جان کی روب دار آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ علمیر نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن اور پرانی سردی تھی۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ولیمہ ہو گیا، سب خوش ہیں، مگر تمہاری یہ بے رخی، یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ اگر سوہا سے کوئی بھول ہوئی ہے تو اسے معاف کرنا سیکھو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ علمیر کے لب سختی سے بھیج گئے، اس کا جی چاہا کہ وہ سچ اگل دے کہ جس معصوم کو وہ بچا رہے ہیں وہ اس کی غیرت پر کیا داغ لگا کر آئی ہے، مگر اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے صرف ایک نگاہ آغا جان پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی خاموشی آغا جان کے لیے کسی جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کمرے کا دروازہ اس نے ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے زور سے بند کیا۔ سوہا جو اب تک جاگ رہی تھی اس اچانک آہٹ سے اچھل پڑی۔ علمیر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر میز پر پٹکی اور بیٹھ کے دوسری سرے پر جا کر بیٹھا۔ کمرے کی ہوا علمیر کے غصے کی تپش سے بوجھل ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آغا جان کو کچھ بتایا تو حویلی میں ماتم بچ جائے گا، اور اگر سوہا سے بات کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے وہ بس اپنی مٹھیاں بھیج کر اس ہولناک خاموشی کو گہرا کرتا رہا۔ علمیر نے ابھی اپنی قمیص کے اوپر والے بٹن ہی کھولے تھے کہ سوہا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور روتے ہوئے علمیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کی آواز میں صرف ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی اذیت اور ہمت تھی۔ کب تک لالا؟ آخر کب تک آپ اسی طرح خاموشی سے مجھے مارتے رہیں گے؟
سوہا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے اپنا سر جھکایا، مگر خدا کے لیے اب مجھے معاف بھی کر دیں۔ میں انہیں اپنا ٹیچر سمجھتی تھی، میں ان سے محبت کرتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جس شخص کو میں مسیحا سمجھ رہی ہوں وہ اتنا غلیظ نکلے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میں اس سے ملنے جاؤں گی تو وہ شادی سے پہلے کی رات والی ڈیمانڈ کر دے گا۔ سوہا کے منہ سے محبت اور ڈیمانڈ کے الفاظ سننا المیر کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے سوہا کے دونوں کندھے دبوچ کر اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ محبت؟ المیر کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ سوہا کا دل ڈوبنے لگا۔ ایک ایسے مرد سے محبت کر رہی تھی جو تم سے تمہاری معصومیت کا سودا کرنا چاہتا تھا، اور تم اتنی بے وقوف نکلی کہ اس کی ایک پکار پر ہوٹل کے کمرے تک پہنچ گئی۔ المیر کا غصہ اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سوہا کے کندھوں پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ابھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری حویلی کو بتا دے کہ اس معصوم کے دماغ میں کیا گندگی بھری تھی، مگر وہ اسے توڑنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے سوہا کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ خبردار جو آج کے بعد میرے سامنے اس شخص کا ذکر کیا یا اپنی اس گھٹیا محبت کی صفائی پیش کی۔ تم میرے نگاہ میں ہو سوہا، اور یہ حقیقت تمہیں ہر پل یاد دلانی پڑے گی کہ تم نے کس کے نام کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوہا نے روتے ہوئے المیر کے غصے سے تپتے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی بے بسی کے عالم میں وہ کہہ گئی جو اسے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ ہاں کی تھی میں نے محبت، اور شاید آج بھی کرتی ہوں۔ آپ نے تو زبردستی نکاح کیا ہے، آپ کے دل میں تو صرف نفرت ہے۔ کم از کم وہ مجھ سے پیار کا دم تو بھرتا تھا۔ اگر پولیس نہ آتی تو شاید میں اپنی خوشی سے اسے وہ سب دے دیتی جو… سوہا کا جملہ بھی ادھورا ہی تھا کہ المیر کے اندر ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے اور دماغ سن ہو گیا۔ خوشی سے دے دیتی؟ المیر کی آواز ایک ہولناک گرج بن کر کمرے میں گونجی۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے سوہا کو بیڈ کی طرف اچھالا اور اس پر مسلط ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی درندے کی طرح دہک رہی تھیں۔ اپنی خوشی سے؟ اس نے سوہا کے دونوں ہاتھ بیڈ کی پشت کے ساتھ اتنی سختی سے جکڑے کہ سوہا کے حلق سے تکلیف کی ایک چیخ نکلی۔ المیر خانزادہ کی بیوی ہو کر میرے نام کا خون کر کے تم ایک گھٹیا شخص کے لیے یہ الفاظ بول رہی ہو؟ المیر تمام حدیں، تمام لحاظ اور وہ ساری نرمی بھول چکا تھا جو اب تک اس کے لمس میں باقی تھی۔ اس کا وجود غصے اور غیرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ سوہا نے تڑپ کر اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی۔ لالا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، لالا چھوڑیں مجھے۔ مگر المیر اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے سوہا کے چہرے کے دونوں طرف اپنے ہاتھ جما کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا اور اس کے بہت قریب جھک گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں خاموش ہوں تو میں کمزور ہوں؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس حق کی بات تم اس غلیظ انسان کے لیے کر رہی تھی اس پر پہلا اور آخری نام المیر خان زادہ کا ہے۔ المیر کا لمس اب نرم نہیں تھا، اس میں وہ تمام وحشت اور انتقام اتر آیا تھا جو وہ اب تک چھپائے بیٹھا تھا۔ سوہا کی سسکیاں کمرے کی بند در و دیوار سے ٹکرا کر رہ گئی تھیں، کیونکہ آج المیر نے اپنی انا اور غصے کے سامنے اس کانچ کی گڑیا کے ٹوٹنے کا خوف بھی دل سے نکال دیا تھا۔ المیر نے سوہا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، مگر اس عمل نے اسے سکون دینے کی بجائے مزید بے چین کر دیا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے خود کو سوہا کے وجود سے الگ کیا، جو اب بیڈ پر ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی ہوئی سسک رہی تھی۔ سوہا کی بکھری ہوئی حالت اور وہ بے جان آنکھیں المیر کے اندر لگی آگ کو بجھا نہ سکیں۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی ہوں۔ اس نے غصے میں اپنا فون اٹھایا، اپنی بکھری ہوئی قمیص کو درست کیا اور ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ پوری حویلی میں گونج رہی تھی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ شہر کے اس فلیٹ کی طرف تھا جہاں وہ تب جاتا تھا جب اسے دنیا سے کٹنا ہوتا تھا۔ گاڑی کی رفتار اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ فلیٹ پر پہنچ کر اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ آواز پورے کوریڈور میں سنی گئی۔ اس نے اندھیرے میں ہی صوفے پر خود کو گرا دیا، مگر اس کے دماغ میں ابھی بھی سوہا کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ وہ خوشی سے اسے سب دے دیتی۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے غصے میں سامنے پڑے شیشے کی میز پر زوردار مکہ مارا، جس سے شیشہ کرچی کرچی ہو گیا اور المیر کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا، مگر اسے اس درد کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ اسی لہو لہان ہاتھ سے سگریٹ سلگا کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا، جہاں سے شہر کی روشنیاں دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے توڑ کر آیا تھا، اس کی روح کو زخمی کر کے آیا تھا، مگر اسے جتانے کے لیے جو سکون اسے چاہیے تھا وہ بھی سے کوسوں دور تھا۔ المیر خان زادہ اس وقت اپنی ہی انا اور نفرت کے قفس میں قید ہو چکا تھا۔
فلیٹ کی تنہائی میں المیر کے ضبط کے ہر بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے سامنے پڑی شیشے کی میز پر پوری قوت سے ہاتھ مارا، جس کے نتیجے میں شیشہ ایک ہولناک آواز کے ساتھ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا، مگر اسے اس جسمانی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، کیونکہ اس کے اندر آگ لگی تھی، اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑنے لگا، لیمپ، گلدان، دیوار پر لگی پینٹنگز، ہر چیز اس سے غصے کی بھیٹ چڑھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، ایک ایسی ہولناک چیخ جو برسوں کی دبی ہوئی محبت اور اس کے بدلے میں ملنے والی اس تذلیل کا ماتم تھی۔ کیوں سوہا، کیوں؟ وہ اپنے زخمی ہاتھوں پر دیوار پر مکے مارتے ہوئے چلایا۔ سچ تو یہ تھا کہ المیر نے ہمیشہ سے سوہا سے محبت کی تھی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا، تب سے المیر نے اسے اپنی دنیا میں بنا لیا تھا۔ وہ اس کے لیے صرف ایک کزن نہیں تھی، وہ اس کی روح کا حصہ تھی۔ اس نے اپنی اس خاموش محبت کو اتنی پاکیزگی سے سینچا تھا کہ کبھی سوہا کو اس کی تپش محسوس نہیں ہونے دی، مگر آج اسی سوہا کے منہ سے کسی اور کے لیے محبت اور سمرپن کی بات سن کر المیر کا وجود چھنی ہو گیا تھا۔ وہ فرش پر بکھرے شیشوں کے درمیان ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے گرتا ہوا خون سفید ٹائلوں پر نقش بنا رہا تھا۔ وہ اسے توڑ کر آیا تھا کیونکہ وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے توڑنے کے عمل میں المیر خود بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ جتنا اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا، اس کے اندر چھپی برسوں کی محبت اتنی ہی شدید سے اسے اپنی گرفت میں لے لیتی۔ وہ ایک ایسا ہارا ہوا فاتح تھا جس نے اپنی سب سے قیمتی متاع کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ المیر زمین پر گرا، شیشے کی کرچیوں کے درمیان اپنے زخموں اور اپنی محبت کے ماتم میں غرق تھا کہ اچانک اس کے موبائل کے رنگ ٹون نے سناٹا توڑ دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں اور دھندلی نظروں سے فون کی اسکرین پر دیکھا۔ وہاں سوہا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ اسے لگا شاید وہ اپنی کہی باتوں پر معافی مانگنے کے لیے کال کر رہی ہے۔ اس نے خون سے لتھڑے ہاتھوں سے کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف سے سوہا نہیں بلکہ اس کی ممانی کی دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ المیر بیٹا، خدا کے لیے جلدی سٹی ہسپتال پہنچو، سوہا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، بہت خون بہہ رہا ہے۔ المیر، ممانی کی آواز المیر کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہیں ساکت کھڑا رہا۔ وہ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے جس کانچ کی گڑیا کو ابھی چند گھنٹے پہلے بے دردی سے توڑا تھا، اس نے خود کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ المیر دیوانہ وار فلیٹ سے باہر نکلا، نہ اسے اپنی زخمی ہاتھ کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے بکھرے وجود کی۔ وہ ہسپتال کی طرف گاڑی نہیں بلکہ اپنی زندگی دوڑا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف سوہا کی وہ سسکیاں اور اس کی وہ آخری نظریں گھوم رہی تھیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں ہڑبڑا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کر بہہ نکلے تھے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں المیر کے بھاگنے کی آوازیں کسی ہولناک گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمرجنسی وارڈ کے قریب پہنچا، اسے گھر والوں کا رو رو کر برا حال نظر آیا، مگر وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا اندر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹروں نے اسے روکنا چاہا، مگر المیر کے چہرے کی وحشت اور اس کے اپنے لہو لہان ہاتھ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اندر کا منظر المیر کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھا۔ سوہا اسٹریچر پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز اس کا سٹومچ واش کر رہے تھے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ہذیانی انداز میں المیر کا ہی نام لے رہی تھی۔ لالا معاف کر دیں، لالا مت جائیں، اس نے لرزتی آواز میں المیر کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ المیر کی تمام انا، اس کا سارا غصہ اور اس کی جھوٹی غیرت اس وقت سوہا کی اس نحیف سی پکار کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح اس کے سرہانے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوہا کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے زخمی اور خون آلود ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں یہیں ہوں سوہا، میں کہیں نہیں گیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس بستر کے پاس بیٹھا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سوہا کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنی ہر ضرب، اپنا ہر وہ لفظ جو اس نے سوہا کو زخمی کرنے کے لیے بولا تھا، اپنے ہی سینے میں پیوست ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، نرس ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مگر المیر کے لیے وقت تھم گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سوہا سے جیت کر بھی خود سے ہار گیا ہے۔ اس نے سوہا کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے۔ ایک بار آنکھیں کھول دو سوہا، میں تمہیں کبھی نہیں توڑتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے اس طرح توڑ دو گی۔ سوہا بے ہوشی کے عالم میں
بھی المیر کے ہاتھ کو اس قدر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی جیسے وہ اسے چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ اس کی لرزتی ہوئی سانسوں کے درمیان پہلی بار لالا کا لفظ نہیں بلکہ المیر نکلا تھا۔ المیر، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ المیر! اس پکار نے المیر کے اندر جیسے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ گھنٹوں وہیں بیٹھا رہا جب تک ڈاکٹرز نے باہر آ جانے پر مجبور نہیں کر دیا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب سوہا کی آنکھوں میں زندگی کی رمق واپس آئی اور اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھپکائی تو وارڈ میں پورا خاندان موجود تھا، مگر سوہا کی نظریں پورے کمرے میں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو وہاں نہیں تھا۔ المیر باہر راہداری میں دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھا اپنی تقدیر کا ماتم کر رہا تھا۔ سوہا نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اس کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ تائی جان کے گلے لگ کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ہسپتال کا کمرہ لرز اٹھا۔ مجھے معاف کر دے تائی جان، مجھ سے گناہ ہوا، میں بہہ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تمام سچ اگل دیا جس کے کھلنے کے ڈر سے وہ اب تک گھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی غلطی، اس ٹیچر کا دھوکہ اور المیر کی اس رات کی گرفت سب کچھ سب کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے المیر چاہیے، آقا جان اسے بلائیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ مجھے وہ محبت چاہیے، مجھے وہ لمس چاہیے جو اس نے نکاح والی رات مجھے دیا تھا۔ وہ سختی میں بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا، وہ مجھے بچانا چاہتا تھا، میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ وہ اپنی حقیقت سب کو بتا کر اب صرف المیر کی پناہ چاہتی تھی۔ وہ لمس جو اسے اس رات المیر کی باہوں میں محسوس ہوا تھا وہی اب اس کی زندگی کی واحد ضرورت بن چکا تھا۔ سوہا ہسپتال سے گھر تو آ گئی مگر المیر اب بھی اس سے دور تھا۔ وہ حویلی میں ہوتا بھی تو سوہا کے سامنے نہ آتا، جیسے اس نے خود کو کسی گناہ کی سزا دے رکھی ہو۔ سوہا کئی دن تک اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتی رہی۔ وہ المیر کے کمرے میں اس کی خوشبو کے سہارے دن کاٹ رہی تھی۔ پھر ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھی، المیر خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے لگا سوہا سو رہی ہوگی، مگر جیسے ہی اس نے بیڈ کی طرف قدم بڑھایا، سوہا جو جاگ رہی تھی ایک دم اٹھی اور دیوانوں کی طرح المیر کے سینے سے جا چمٹی۔ المیر! المیر! اس نے اس کا نام کسی ورد کی طرح پکارا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ اس نے المیر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور والہانہ انداز میں اس کے ماتھے اور آنکھوں اور گالوں کو چومنے لگی، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ واقعی اس کے پاس ہے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی۔ المیر، مجھے وہی پرانا لالا چاہیے، وہی لمس چاہیے جس نے اس رات مجھے جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گرنے لگی مگر المیر نے تڑپ کر اسے تھام لیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اس نے سوہا کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور اتنی شدت سے اپنے سینے میں بھینچ دیا کہ سوہا کی سانسیں اس کی دھڑکنوں میں گم ہونے لگیں۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے سوہا۔ المیر کی آواز میں برسوں کی محبت اور حالیہ دنوں کی اذیت کا نچوڑ تھا۔ اس نے سوہا کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف المیر کے لیے دیوانگی تھی۔ تمہیں توڑتے توڑتے میں خود ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اب مت جانا مجھے چھوڑ کر، کیونکہ المیر خانزادہ تمہیں دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس رات کمرے کی خاموشی ان کی سسکیوں اور اعتراف محبت سے مہکنے لگی۔ المیر نے سوہا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جو اب نفرت سے یا غصے کا نہیں بلکہ جنون اور تحفظ کا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا جہاں سوہا کو وہ سکون مل گیا جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی، اور المیر کو وہ منزل جو اس کی روح کی پکار تھی۔ ان کی محبت کی یہ نئی شروعات اب کسی خوف یا چھپاؤ کے محتاج نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں اب ایک دوسرے میں مکمل طور پر ضم ہو چکے تھے۔ حویلی کی بیلکنی میں چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے پھیلی ہوئی تھی، مگر المیر کے لیے چاند اس کے سامنے تھا جو اس کے بازوؤں کے حصار میں سر رکھے خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی۔ اب ان کے درمیان وہ تلخی، وہ چیخیں اور وہ خون آلود راتیں ایک بھیانک خواب بن کر پیچھے رہ گئی تھیں۔ کمرے میں سندل اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی جو اس سکون کی گواہ تھی جو برسوں کی تپش کے بعد انہیں میسر آیا تھا۔ المیر نے بہت نرمی سے سوہا کے کندھے کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے ریشمی بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سوہا نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر المیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو صرف مکمل سپردگی اور یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ المیر کے گال پر رکھا جہاں اب غصے کی لکیریں نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ المیر! اس نے دبی آواز میں پکارا۔ لالا کی بجائے اس کا نام لینا اب بھی اسے ایک عجیب سی سنسنی دے جاتا تھا۔ جی میری جان، المیر نے اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے کی مٹھاس سوہا کی روح تک اتر گئی تھی۔ آپ نے مجھے سچ میں معاف کر دیا ہے نا؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اس خوشی کے قابل نہیں ہوں۔ المیر نے فوراً اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے سوہا کو تھوڑا اور اپنی طرف کھینچا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور پرسکون بوسہ ثبت کیا۔
خدا نے تمہیں میری پسلی سے صرف اسی لیے بنایا تھا تاکہ تم میرے دل کے سب سے قریب رہو۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے سوہا کہ میں نے تمہیں جینے کی چاہ میں مرنے کے لیے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ اب صرف تم ہو، میں ہوں، اور یہ سکون ہے۔ سوہا نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو المیر کے مضبوط وجود میں ڈھیر کر دیا۔ المیر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا جہاں اب ہر رات صرف محبت کی کہانیاں لکھی جاتی تھیں۔ اس نے سوہا کو لٹا کر اس پہ کمبل درست کیا اور خود اس کے برابر میں لیٹ کر اس کے اپنے سینے پر جگہ دی، وہی جگہ جہاں سوہا کو دنیا کا سب سے زیادہ سکون ملتا تھا۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں ابھی برس رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر محبت کی تپش نے ہر سردی کو مات دے دی تھی۔ المیر نے سوہا کا ہاتھ تھام کر اپنی انگلیوں میں پیوست کر لیا، جیسے یہ عہد کر رہا ہو کہ اب وہ اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔